नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर ख़िदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तक़बाल करना चाहेंगे। सना सैयद आपका खैर मक़दम है और पुरतपाक इस्तक़बाल क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपका भी। आप दोनों के दम से हमारा ये एपिसोड बहुत खूबसूरत हो जाता है, बहुत दिलावेज़ हो जाता है। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, हमारे नाज़रीन का भी यही ख्याल है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि अपने मेहमानों से हम इंशाअल्लाह उनके कलाम सुने, आपको याद दिलाते चलते हैं कि अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत इंशाअल्लाह आज हम गुफ्तगू करेंगे हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। बहुत सारी बातें आपकी ज़िंदगी, आपकी सीरत, आपके हालात के बारे में इंशाअल्लाह मौलाना साहब के तवस्सुत से आप सब तक पहुँचेंगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमद बारी ताला से, और सना एक खूबसूरत हमद पेश कर रही हैं। आइए हम मिलकर सुनते हैं। आगाज़ कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब तू दो जहां का परवरदिगार है, या रब तू दो जहां का परवरदिगार है। तेरे राना चमन ये बहारों का बागबन, राना चमन ये बहारों का बागबन, तेरे कामिल का शाहकार, हर ज़रा तेरी कुदरते कामिल का शाहकार, कायम तुझे से गर्दिशे शाह को गदा करे तो गदागर को शाहकार, शाह को गदा करे तो गदागर को शाहकार, तू दिगार है, तेरे करम से गुलशने लैलो नहार है, या रब तू दो जहां का परवरदिगार है। खूब सना, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत कलाम, खूबसूरत अदा और ये पुरसोज लहजा
دلوں میں گداز پیدا کر گیا. بہت جزاک اللہ. بہت خوب. اور قاری صاحب ناظرین منتظر ہیں آپ کی خوبصورت آواز میں ایک نعت پاک سننے کے مشتاق ہیں, تو یہ خواہش بھی پوری کر دیں. یہ کہتی تھی گھر جا میں جا کر حلیمہ, یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں. بڑے اوج پر ہے میرا بے مقدر, بڑے اوج پر ہے میرا بے مقدر, میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں. اٹھی چار سور ہے متوں کی گھٹائے, معطر معطر ہے ساری فضائے. اٹھی چار سور ہے متوں کی گھٹائے, معطر معطر ہے ساری فضائے, ہے ساری فضائے. خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے, خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے. وہ شافع روز جزا گئے ہیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں. یہ ظلمت سے کہہ دو اندھیرے اٹھا لے, کہ ہر طرف ابھی اجالے اجالے. یہ ظلمت سے کہہ دو اندھیرے اٹھا لے, کہ ہر طرف ابھی اجالے 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 اجالے. کہا جن کو حق نے سراجم منیرا, کہا جن کو حق نے سراجم منیرا, میرے گھر میں نور خدا گئے ہیں. کہا جن کو حق نے سراجم منیرا, میرے گھر میں نور خدا گئے ہیں. یہ سن کر سخی آپ کا ستانہ ہے دامن پس
یہ سن کر سخیاں پکا سبحان اللہ، آفرین، صد آفرین، صد آفرین، صد آفرین۔ ایک موقع ایسا آیا جب ہم خود سے بیگانہ ہو گئے، خود فراموشی کی کون سی کیفیت ہے، کون سا مقام ہے قاری صاحب جہاں آپ نے ہم سب کو پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے، لیکن اتنا یقین ہے کہ آپ کی آواز آج جہاں جہاں جا رہی ہے، جہاں جہاں گونج رہی ہے، ذرہ ذرہ جھوم رہا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اگر وقت کی قید نہ ہوتی، زمان و مکان کی قید نہ ہوتی، پروگرام کی قید نہ ہوتی تو ہم کہتے آج آپ پڑھے جائیے اور ہم سنتے رہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور بریک کے اس پار ہوں گے انشاءاللہ مولانا وارث مظہری صاحب ہمارے ساتھ، اور ان سے بات کریں گے حضرت سعید بن زید کے بارے میں۔ چھوٹا سا بریک، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے مشہور و معروف عالم دین، ممتاز اسلامی اسکالر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جامعہ ہمدرد، جناب ڈاکٹر وارث مظہری صاحب کا پرتپاک خیر مقدم ہے مولانا صاحب۔ اور ناظرین، ہم سب کی طرف سے ایک بار پھر آپ سب کا بھی استقبال ہے۔ اشرم و بشرم میں انشاءاللہ آج ہماری گفتگو کا موضوع، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا، کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آئیے بات چیت کے سلسلے کو مولانا صاحب کے ساتھ براہ راست جوڑتے ہیں، اور جو پہلا سوال ہے وہ یہی ہے مولانا صاحب کہ ہم اگر آپ کے زندگی کے حالات پر جب نظر ڈالتے ہیں تو آپ سے پہلے آپ کے والد کے حالات پر بھی ہماری نظر جاتی ہے۔ آپ کے والد کا شمار، حضرت زید بن عمرو بن نفیل کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو دین حق پر قائم تھے، دین حنیف پر قائم تھے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر اپنی زندگیوں کو مستحکم رکھے ہوئے تھے۔ وہ زمانے قریش میں، جو زمانے جاہلیت میں جو برائیاں تھیں، ان سے بچے ہوئے تھے۔ تو پہلا سوال یہی ہے کہ اس زمانے میں دین حنیف کی کیا صورت تھی؟ دین ابراہیمی یا جس دین حق کی انہیں تلاش تھی، اس کی تلاش میں اور کون کون لوگ تھے جو اس راہ کے مسافر تھے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، جو عرب تھا وہاں مختلف مذاہب کے لوگ تھے۔ وہاں یہودیت پہلے سے موجود تھی، وہاں نصرانیت پہلے سے موجود تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا جو بہت بڑا مذہبی گروپ تھا وہ مشرکین کا تھا۔ اس میں نسبتاً ایک چھوٹا سا گروپ وہ تھا جن کو حنفا کہا جاتا ہے، جو حنیف کی جمع ہے، گویا وہ دین حنیف پہ تھے۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، مختلف احادیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، مختلف اصحاب کے نام بھی آئے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دینی روایت تھی، جو جس کو ملت ابراہیمی قرآن میں کہا گیا ہے، اس کی جو باقیات تھیں، جو چیزیں اس روایت کی بچی کھچی تھیں، اس پہ یہ لوگ عامل تھے۔ اس میں توحید یا وحدانیت کا کوئی تصور تھا؟ ایک طرف تو گروپ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نصرانی اور جو یہودی تھے تو واضح طور پہ بائبل میں بٹے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک واضح نقشہ تھا اور وہ اہل کتاب کہلاتے تھے، یعنی وہ ان کے پاس اپنی کتاب موجود تھی۔ یہ وہ گروپ تھا جو کچھ کنفیوز تھا، کنفیوز اس معنی کر کے وہ نہ تو وہ یہودی تھا نہ تو وہ نصرانی تھا، لیکن وہ خود اپنی فطرت کی بنیاد پہ اور جو ایک ٹریڈیشن چلا آ رہا تھا، اس ٹریڈیشن کی بنیاد پہ وہ سمجھتا تھا
کہ خدا کوئی چیز ہے، خدا کی اپنی ایک ذات ہے، وہ ایک ہے، اور پھر جو بہت ساری اخلاقی خرابیاں ہیں جیسے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، شراب پینا، جوا کھیلنا، قتل کرنا، اس طرح کی اپنی فطرت کی بنیاد پہ، اور وہی جو کچھ دینی روایات کی جو ہم نے کہہ رہا باقیات جو تھیں اس کی بنیاد پہ ان چیزوں سے بچا ہوا تھا، اور وہ متلاشی حق کا گروپ تھا، گویا وہ تلاش حق میں تھا۔ تو تلاش حق اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں فطرت کا زمانہ، کہ دو انبیاء کے درمیان جو بیچ کا زمانہ ہوتا ہے وہ فطرت کا زمانہ۔ تو اس فطرت کے زمانے میں اب اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں کون سا دین اختیار کرنا چاہیے۔ ورقہ بن نوفل وغیرہ بھی انہی لوگوں میں تھے، انہوں نے نصرانیت اختیار کر لی تھی ویسے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زہیر ابن سلمہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، حضرت زید ہو گئے، اور اس خود خلفائے راشدین میں سے مختلف لوگ تھے کہ جو جیسے حضرت عثمان تھے بالکل اس طرح کی چیزوں سے بالکل اجتناب کرتے تھے اپنی فطرت کی بنیاد پہ اپنے۔ تو ایک گروپ وہ تھا کہ جو اس طرح کی کشمکش میں مبتلا تھا کہ خدا کی طرف سے کوئی نبی آئے، خدا کی طرف سے کوئی پیغام آئے اور اس کو گویا کہ وہ قبول کریں، یعنی وہ حقانیت کی تلاش تھی، حقانیت کی ہے، متلاشیان حق کا ایک گروہ تھا کہ جو فطرت کی رہنمائی میں دین حق کی طرف گویا گامزن تھا۔ حضرت زید بن عمر کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ ایک بار شاید شام کے علاقے میں کہیں گئے اور وہاں ان کا یہودی کسی ربائی سے ان کا مکالمہ ہوا، تو انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارے یہاں کوئی نبی آنے والے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا توریت وغیرہ میں بھی اس طرح کی بشارتیں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو واضح طور پہ کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے علاقے میں ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ حق کا پیغام دیں گے۔ تو حضرت زید کی عمر نے جو ہے وہ وفا نہیں کی، لیکن ان کے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ جب اگر ایسے نبی مبعوث ہوں تو میرے گھر والے یا میرا بیٹا ان کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں ہو۔ تو وہ واپسی پر شاید ان کو راستے میں ہی شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی تمنا اس طرح پوری ہوئی کہ حضرت ان کے بیٹے سعید بن زید خود حضرت زید جو ان کے والد ہیں ان کے متعلق بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے جنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں ان کے لیے دو بڑے گویا جنت میں درخت دیکھے جو سایہ کیے ہوئے ہیں، اس طرح کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی حضرت زید کے لیے، کیونکہ اب جب انہوں نے بعثت کا زمانہ ہی نہیں پایا سرے سے، تو ان کے لیے تو یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ گویا منکر تھے یا کافر تھے، نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے لیے بھی بشارت ہے اسی بنیاد پہ کہ وہ دین حق کے متلاشیوں میں سے تھے، اور جو دین کی بنیادی اصول جو ہیں، اور آپ کو ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے ناظرین کو کہ جو دین کے جو بنیادی اصول ہوتے ہیں وہ آدم سے لے کے محمد تک ایک ہی تھے، تو ان دین کے اصولوں کو ایک نبی کی غیر موجودگی میں بھی اگر وہ اس پہ عمل کر رہا ہے تو وہ خیر ہے، اور اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے۔ بالکل۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صرف 20 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، یعنی حضرت ابوبکر کی دعوت پر اول جن لوگوں نے سابقون الاولون جنہیں کہا جاتا ہے اسلام قبول کیا، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اب حضرت عمر کا ذکر نہ آئے ان کے قبول اسلام کے واقعے کے ساتھ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اختصار کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا بڑا گہرا رشتہ بھی تھا کہ یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے برادر نسبتی بھی ہیں اور بہنوئی بھی ہیں۔ ہاں، برادر نسبتی بھی ہیں، بہنوئی بھی ہیں، چچا زاد بیٹے بھائی بھی ہیں۔ جی۔ تو اب جب ان دونوں نے قبول کر لیا اسلام، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب یعنی حضرت عمر کی بہن ہیں، تو اب حضرت عمر جب نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں اور راستے میں ان کا سامنا ہوتا ہے حضرت نعیم بن عبداللہ سے، تو وہ جب کہتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، وہ بتاتے ہیں اپنا ارادہ، تو وہ جب ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور دین اسلام کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں، تو حضرت عمر کو یہ گمان گزرتا ہے کہ کہیں انہوں نے کہا کہ تم نے بھی تو وہ اسلام قبول نہیں کر لیا، لاؤ میں پہلے تمہارا ہی خاتمہ کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا خاتمہ تو بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ گھر جانے کے بعد کس طرح وہ حالات کیا تھے اختصار کے ساتھ، کیونکہ واقعہ بہت عام ہے، لیکن حضرت عمر کی جو دل کی کیفیت تبدیل ہوئی ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں۔ بہت شکریہ۔ تو نعیم بن عبداللہ جب راستے میں ملے، جب عمر جا رہے تھے قتل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر وہ یہ واپس لوٹ گئے۔ جب ان کو نائب نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لو، وہاں تو خود تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ چنانچہ جب وہ وہاں گئے تو دیکھا کہ بالکل بات صحیح ہے کہ آپ کی بہن حضرت فاروق کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی خباب بن الارت ایک بہت بڑے صحابی تھے شروع کے اسلام قبول کرنے والوں میں، وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، سعید کو اور فاطمہ کو، دونوں زوجین کو، شوہر اور بیوی کو۔ تو یہ دیکھ کر کے وہ لال پیلے ہو گئے
اور انہوں نے بے دریغ انہیں مارنا شروع کیا اور اپنی بہن کو بھی مارا، بہت بری طرح سے زد و کوب کیا اور بہنوئی کو بھی مارا انہوں نے۔ اس کے بعد حضرت جو فاطمہ تھی، ان کی بہن تھی، ان کی استقامت رنگ لائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی کو کہ تم چاہے میری کھال ادھیر دو، چاہے تمہیں مجھے قتل کر دو، لیکن میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب میرا پاؤں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ استقامت بنیادی طور پہ اس نے اسٹرائک کیا عمر فاروق کو کہ یہ کیا چیز ہے کہ جو اس حد تک جماع، ایک عورت اس طرح کی الفاظ ادا کر رہی ہے، بات کہہ رہی ہے۔ اور یہ بات پہلے سے طے تھی کہ عمر فاروق اس قدر جلالی، اس قدر غصہ والے آدمی ہیں کہ اگر وہ قتل بھی کر دیں تو اس میں کوئی بہت زیادہ حیرت کی بات نہیں تھی۔ تو یہ چیز انہیں ان کو اسٹرائک کیا، پوچھا کہ آخر وہ کیا چیز ہے، تو پھر دیکھا کہ وہ صحیفہ قرآن کریم کا کہ جو اس وقت تک جو چیزیں نازل ہو چکی تھیں، جو چیزیں نازل ہو چکی تھیں وہ ان کے سامنے تھیں، اور اس میں سورہ طٰہٰ بھی، وہی سورہ طٰہٰ سامنے کھلی ہوئی تھی جس کو وہ پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہاتھ لگانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے غسل کرنا ہے، اس لیے کہ یہ پاکیزہ کلام ہے۔ پھر غسل کر کے آئے اور پھر جب پڑھا تو طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، جو شروع کی 4-5 آیتیں ہیں، تو یہ آیت کو پڑھنے کے بعد ہی بالکل حضرت عمر فاروق کی دنیا بالکل بدل گئی، اور وہیں سے کیا کلمات ادا کیے تھے کہ واللہ کتنا شیریں کلام ہے، میرے دل پر اثر کرتا جاتا ہے۔ یہ کلمات سن کر حضرت خباب جو چھپ گئے تھے، حضرت عمر کی آہٹ پا کر چھپ گئے تھے، وہ فوراً باہر نکلے اور انہوں نے کہا اب شروع، خوشخبری ہو عمر تمہارے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہی یہ دعا کی ہے کہ عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب، دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اللہ اسلام کو سربلندی عطا کر۔ اور حضرت عمر جاتے ہیں وہاں دار ارقم میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو واقعی قرآن پاک کے کلمات ہوں، چاہے وہ جیسے آپ نے اس جذبے کی بات کی، وہ جذبہ استقامت، یہی دین حق کو استحکام بخشنے والے اولین، جو ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے سامنے مصائب و آلام کی جو فہرست ہے مولانا صاحب وہ ناقابل بیان ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو صرف تصور کرنے سے۔ جن لوگوں نے وہ مظالم برداشت کیے، چاہے وہ حضرت بلال ہوں، چاہے عمار ہوں، حضرت یاسر ہوں، حضرت سمیہ ہوں، تو کیا کیا ان پر نہیں گزری ہے۔ خاص طور سے اس دور میں جب یہ اسلام قبول حضرت زید کر رہے ہیں، سعید کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کر رہے ہیں، یہ بالکل ابتدائی دور تھا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب مکہ میں مسلمانوں کو بری طرح سے کچھ تعذیب کی جا رہی تھی، مارا جا رہا تھا۔ یہ اتنا بڑا فتنہ تھا، اتنا بڑا فتنہ تھا کہ سوائے اپنی جان کے قربان کر دینے کے، اپنے خاندان سے الگ ہو جانے کے، ان تمام مسائل کو برداشت کرنے کے کوئی آدمی نام نہیں لے سکتا تھا اسلام قبول کرنے کا۔ تو ایسے وقت میں خود حضرت سعید نے اسلام قبول کیا۔ یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ یہ دور بہت نازک تھا، مرحلہ بہت صبر آزما تھا، تکالیف بہت کٹھن تھیں، بہت شدید تھیں، اور لوگوں کے اندر جو برداشت کرنے کا جذبہ تھا وہ غیر معمولی تھا۔ اللہ کو یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں سابقون الاولون کے بارے میں، چاہے وہ مہاجرین ہو، چاہے وہ انصار ہو۔ اس لیے ان کے افضل مرتبے پہ قرآن کی جو سابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہیں، جو شروع میں اسلام قبول کرنے والے ہیں، شروع میں ہجرت کرنے والے ہیں، ابتدائی جنگ میں بدر میں شرکت کرنے والے ہیں، چونکہ انہوں نے ایسے مرحلے میں اسلام کی خدمت کی ہے کہ جس کو جان پہ کھیل کر کے کرنا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مٹا کر کے سارے چیلنجزوں کو برداشت کر کے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی کہ ایک تو کہ صحابہ کرام جنت میں ہیں، لیکن جو سابقون الاولون ہیں ان کا مقام و مرتبہ اور دوسروں سے اور بہت زیادہ افضل ہے اور زیادہ بڑا ہے، اور ان کے لیے اور بڑی انعامات اور بشارتیں ہیں۔ بالکل ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی بشارت ہے۔ اب یہاں اگر ہم حضرت سعید کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں جب پہلا غزوہ ہوتا ہے، غزوہ بدر، آپ اس میں شامل نہیں تھے کیونکہ آپ حضرت طلحہ کے ساتھ مشرکین مکہ کی خبر لینے کے لیے گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا تاکہ وہ مشرکین مکہ کی خبر لائیں کہ وہ کیسے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو قافلہ آ رہا تھا جس سے ایک چیلنج تھا، تھریٹ تھا، اس کے بارے میں جاننا ضروری تھا۔ تو شرکت تو نہیں ہوئی، لیکن شرکت کا انہیں ثواب بھی ملا، اور اس میں مال غنیمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حصہ بھی دیا، اس لیے کہ خود وہ اسی مقصد سے گئے ہوئے تھے، اس طرح سے گویا کہ ورچولی وہ شریک تھے اس غزوہ بدر میں۔ بالکل، انشاءاللہ بات چیت کے سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں گے ناظرین، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ اور واقعات مولانا صاحب کے توسط سے آپ سب تک پہنچاتے ہیں۔ مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ وسعت دیتا ہے اور اسلامی جو خلافت ہے، حکومت ہے، اس کا دائرہ پھیلتا ہے،
مسلمان جو ہے وہ شام تک چلے جاتے ہیں، شام پہنچ جاتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے آپ کو دمشق کا عامل بنایا، گورنر بنایا، لیکن آپ کی طبیعت میں ظاہر سی بات ہے کہ زہد تھا، استغنا تھا. آپ کہاں دنیا داری یا دنیاوی منصب کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے. آپ نے بہت ہی رسانیت کے ساتھ یہ گورنری کا عہدہ واپس کر دیا اور واپس چلے گئے. بات ہے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے مناصب ہیں، یہ عہدے ہیں، یہ نام و نمود ہے، اس کی ضرورت نہیں. یعنی ایک طرف ایک صحابہ کرام کی ایک تعداد تھی، انہوں نے ان تمام چیزوں کو قبول کیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کا پوری طرح سے حق ادا کر سکتے ہیں. لیکن انہی میں ایک صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی جس میں حضرت سعید کا آپ نے نام لیا. انہیں لگا کہ ہمیں یہ سب چیزیں جو ایک بڑا منصب عطا کرتی ہیں بڑا بننے کے لیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بس خدا اور اس کے رسول کے لیے. بالکل. ایک موقع وہ بھی آتا ہے جب ایک عورت یہ الزام لگاتی ہے آپ پر مروان بن حکم کے یہاں جا کر کہ آپ نے جو ہے وہ اس کی زمین غصب کر لی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کہاں حضرت سعید بن زید اور کہاں اس طرح کا یہ جھوٹا دعویٰ. یہ پورا واقعہ بیان کریں مولانا. بہت شکریہ. یہ خاتون تھی جن کا نام تھا عروہ بنت اویس. تو یہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا حضرت سعید بن زید پہ کہ انہوں نے ان کی زمین کو ہڑپ لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے. یہ ان کے صبر اور یہ استقامت کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس پہ کوئی احتجاج نہیں کیا، اس کے لیے کوئی کیس مقدمہ، کوئی فوجداری نہیں کی. انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ اپنے دعوے میں یہ عورت جھوٹی ہے اگر، تو اے اللہ تو اس سے نمٹ، تو اس کو سمجھ. اور انہوں نے ایک طرح سے بد دعا سی کی، یا ان کے دل کی ایک آہ سی تھی کہ اگر ایسا ہو تو اس کی آنکھ کی روشنی گویا کہ ختم ہو جائے. اگرچہ صحابہ کرام کا یہ مزاج نہیں تھا لعن طعن کرنا، کسی کے لیے بد دعا کرنا، یہ لیکن ایک مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے، اور وہ اس لیے بظاہر کہ تاکہ دوسروں کو سبق حاصل ہو. چنانچہ ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون اندھی ہو گئی اور پھر وہ کہیں جاتے ہوئے اسی ایک رات اسی تاریکی میں چلتے ہوئے ایک کنویں میں گر کر مر گئی. تو حضرت سعید بن زید مستجاب الدعوات بھی تھے، اور ظاہر ہے صحابہ کرام تو ویسے ہی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، لیکن یہ خصوصی صفت اور حضرت زید کو گویا کہ ملی تھی. تو انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی بے گناہی اس حیثیت سے ثابت کیا. یہاں ایک سوال ہے. ابھی آپ نے فرمایا مولانا صاحب کہ صحابہ کرام کو یہ مزاج نہیں تھا. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ ہیں، کیسے کسی کے حق میں بد دعا کر سکتے تھے؟ لیکن کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. یہ حدیث بھی ملتی ہے. تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سی بات پر لوگ ایک دوسرے کو بد دعا دے دیتے ہیں. تو کسی کے لیے بد دعا کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو چیز ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ کہا گیا کہ آپ قبیلہ دوس کے لیے بد دعا کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. لست بالعان، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو ہادی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، دعا کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام موقع پہ اس فرمائش کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے دعا کی، اللہم اہد دوس، اے اللہ دوس کو ہدایت دے. اور دوس نے اسلام قبول کر لیا، لعنت نہیں کی، بد دعا نہیں کی. لیکن ایسا ضرور ہے کہ بعض صحابہ کرام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات ایسا ہوا ہے، اور وہ دراصل ایک عبرت کے لیے، دوسروں کو سیکھ دینے کے لیے، ایک سبق دینے کے لیے. جیسے یہاں پہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی تھی کہ زید جو ہیں واقعی میں غاصب ہیں اور انہوں نے ہڑپ کر لیا تھا. لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فیصلہ کر دیا جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کیا. تو اس طرح سے لعن طعن کرنا یا بد دعا کرنا یہ تو نہیں ہے. لیکن قرآن کریم میں کہا گیا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. یہ کہا گیا ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے تو اس سے کچھ ایسی ویسی بات نکل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. بد دعا میں اور راہ میں کیا فرق ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، بد دعا تو زبان سے نکلتی ہے، ایک آدمی خود انٹینشنلی عمدن ایک وہ کرتا ہے، اور آہ تو ایک کیفیت کا نام ہے دراصل کہ آدمی اپنے دل سے ایک مظلومانہ ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو وہ جانتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے، صرف کوئی دوسرا آدمی نہیں جانتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال پہ مطلع ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل کی جو یہ آہ نکل رہی ہے ایک مظلوم کی حیثیت سے، تو اس آہ کو میں پھر اثر پیدا کر دیتا ہے. آپ میں اثر پیدا کرنے کے لیے بھی مولانا صاحب ویسا انسان، ویسی شخصیت، ویسا کردار اور ویسا دل اور ویسا جگر چاہیے. حضرت سعید بن زید کی اگر ہم شخصیت کا اجمالی جائزہ لیں تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، حضرت زید کی جو شخصیت ہے اس کے متعدد بہت اہم پہلو ہیں جس کو ہمارے ناظرین کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہمارے لیے مینار نور ہیں جس سے ہمیں
روشنی حاصل ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر آخری حد تک استقامت تھی، آخری حد تک استقامت تھی کہ عمر فاروق کے گھر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، گویا ان کے اپنے ظاہر ہے ان کے چچازاد بھائی تھے، اور اس پہ آخری حد تک جمے رہے کہ چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، ہم اس سے ہٹیں گے نہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید فتنے کے زمانے میں، فتنہ جو قتل عثمان سے شروع ہوا اور پھر وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ تک بڑھتا رہا، انہوں نے اس فتنے کے زمانے میں اپنے آپ کو بالکل گوشہ نشین کر لیا۔ ایک بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ رہے ہوں، خون خرابہ ہو رہا ہو، تو اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ ان میں صلح کرا دیں اور آپ کو یقین ہو کہ آپ کی وجہ سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے آپ کو بالکل الگ کر لینا چاہیے۔ تو حق کے خاطر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کہ یزید کے اس پہ بیعت نہیں کی انہوں نے، یہ ان کے واقعے میں بات شامل ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ حق نہیں ہے، جب حق نہیں ہے تو ہم حال حال میں حق کا ساتھ دیں گے، اور وہ بالکل دور رہے۔ انہوں نے کہا قطعاً نہیں، کسی حالت میں نہیں، ہمیں ان سے وہ نہیں کرنا ہے۔ تو ایک جو استقامت ہوتی ہے، ایک جو حق پہ جم جانا ہوتا ہے، وہ حق پہ جم جانے والی آخری درجے کی چیز ان کے اندر گویا کہ پائی جاتی تھی۔ تو یہ ان کے گویا کہ بڑی بڑی صفات ہیں جن سے ہمیں جو ہے روشنی ملتی ہے اور ہمیں ان سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور جہاں تک آپ کے اس منصب کو ٹھکرا دینے کا سوال ہے، تو ہم آج کے مسلمان کے لیے کیا منصب کا ٹھکرانا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے کہ یہ گویا سیلف لیسنس کہ بالکل ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صرف اور صرف وہ جو قرآن کریم میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت خرید رکھی ہے تمہاری جان اور مال کے عوض، تو گویا کہ یہ ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ ہمیں نام و نمود شہرت کی اور منصب اور دولت نہیں چاہیے۔ یہ حضرت سعید سے ایک بہت بڑی چیز ملتی ہے ہمیں۔ مولانا صاحب، آج کا انسان یا ہم کہیں آج کا مسلمان جنت کی طلب کرے، خریدنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے پاس وہ کرنسی نہیں ہے جس سے کہ ہم جنت کو کے طلبگار یا حقدار بن سکیں، لیکن خواہش تو کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ تو کس طرح جنت طلب کی جائے؟ دیکھیے، جنت طلب صرف خواہشات سے نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں جو کہا گیا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، صرف خواہشات رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان خواہشات کے لیے جو آپ کو کوششیں کرنی ہیں، اس کی جو قیمت آپ کو چکانی ہے ہر آن، اس قیمت کو جب تک آپ نہ چکائیں، جب تک کہ وہی بات ہوگی کہ قرآن کریم میں معلوم ہے کہ اس سے محض خواہشات ہیں، اس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ بس ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے جو قرآن کریم میں کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کے سامنے ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ اسوے پہ عمل کریں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اسوہ ہے وہ دراصل صحابہ کرام کا ہے۔ تو ان صحابہ کرام کا اسوہ ہمارے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس طرح سے جو سینکڑوں صحابہ کرام ہیں، سب کے یہاں نمونے جو ہیں مختلف قسم کے متعدد قسم کے بکھرے ہوئے ہیں۔ جی، اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اب ہمارا کام ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ سیرتوں کا مطالعہ کریں، اس میں سے کچھ استفادے کی کوشش کریں۔ تو آج جو میرے خیال سے آج جو عشرہ مبشرہ میں سے یہ 10ویں شخصیت ہے جس پہ ہم نے گویا بات کی، ہمیں جو ہے ان 10 صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کی زندگیوں کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اور جو بڑے صحابہ کرام ہیں ان کا مستقل مطالعہ ہونا چاہیے ہمارے ناظرین کرام سے خصوصی بالکل انشاءاللہ، اور اس کے لیے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ رہے گا۔ بے شک جی بالکل، چونکہ وقت بہت کم ہے ڈاکٹر صاحب، اس لیے آپ سے ہم اجازت طلب کرتے ہیں شکریہ کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی صحابے کی زندگی پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ فی الحال یہاں ایک بریک لے رہے ہیں ناظرین، اور بریک کے اس پار ہوں گے اطہر سعید صاحب، ان سے ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر اسلم خان صاحب، نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل، صحت و تندرستی سے متعلق بہت ساری باتیں لے کر۔ تو آپ دیکھتے رہیں راہ نجات، ہمیں اجازت دیجیے۔ شکریہ شگفتہ یاسمین۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہی ہیں اور آپ کو انتظار بھی ہوتا ہے پروگرام کے اس حصے کا، خاص طور پر جہاں صحت کی بات آتی ہے، تندرستی کی بات آتی ہے، اور صحت اور تندرستی کا تحفظ آج کی پہلی ضرورت ہے۔ اور اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب۔ اسٹوڈیو میں آپ کا تہہ دل سے استقبال، خیر مقدم، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج بھی ہمارے
हमारे साथ मौजूद हैं NMC फार्मा के डायरेक्टर जनाब दानिश खान साहब। आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल, खैर मक़दम, वालेकुम अस्सलाम। आज नाज़रीन हम बात करेंगे करिश्मा जो मड सोप है उसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। करिश्मा मड सोप 786 ज़बरदस्त उसके नताइज आ रहे हैं। जिल्द के लिए बहुत मुफीद ये साबुन है और उसकी तहक़ीक़ का सेहरा जाता है डॉक्टर असलम ख़ान साहब की जो लंबे वक्त तक उन्होंने रिसर्च की है, उसका नतीजा है। उसके ताल्लुक़ से हम डॉक्टर साहब आपसे ही बातचीत का आगाज़ करते हैं। मड सोप की ख़ास बात क्या है, क्या जहन में आपका रहा जब आपने इसके ताल्लुक़ से रिसर्च की? जी, मड सोप की सबसे पहली ख़ास बात तो ये है कि सहाबा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मड से हाथ धोया करते थे। जी जी। और ज़ाहिर है उन्होंने वज़ू का भी तरीका ये बताया, अगर आप मसा कर रहे हैं या आपके पास पानी नहीं है तो आप मड से आप वज़ू का तरीका बताया उन्होंने, उससे कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। तो जाहिर है इस मड में जो है बहुत कुछ छिपा हुआ है। सही फरमा रहे हैं जी। तो इसलिए हमने सोचा कि कोई भी सोप, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कमर्शलाइजेशन इसकी, हज़ारों साबुन आते हैं, इनका नाम लेना तो आसान नहीं है। तो मैंने देखा कोई भी साबुन ऐसा नहीं है जो कि नेचुरल वे में बनाया गया हो, सब में केमिकल्स ज़रूर डाले गए हैं, भले ही उस पर हर्बल लिखा हो। और केमिकल कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब नुकसान पहुंचाते हैं, ख़ासतौर पर जिन लोगों की जिल्द हसास होती है उनको इरिटेशन की शिकायत हो जाती है और कहीं ना कहीं ड्राइनेस भी महसूस होती है। क्या मड सोप में इन तमाम चीज़ों का इलाज है? बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो स्किन है उसमें से जो नीचे मेलानिन होता है वहाँ से एक थोड़ा सिक्रेशन होता है जो इस पर ग्लो बनाए रखती है। तो जितने भी हम साबुन यूज़ करते हैं जिनमें सेट्रीमाइड है, डिटॉल है या जो भी केमिकल्स पड़े हुए हैं XYZ, जी जी, तो नई नई रिसर्च करते हैं तो वो क्या करते हैं उसको निकाल लेते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट, उसकी जो रूट है उसको डैमेज करते हैं। और हमारा जो है मिट्टी का है, इसमें जो पड़ा हुआ है कैलेंडुला, तो कैलेंडुला जो है वो नेचुरल चीज़ है, बिल्कुल, उसका फ्लेवर है, जी जी जी, उसकी खुशबू है इसमें। तो इसको हमने इस हिसाब से बनाया ताकि बिल्कुल नुकसान नहीं दे। सोराइसिस के पेशेंट, जो सोराइसिस है, विटिलिगो के पेशेंट है, जितने भी साबुन है उनको नुकसान देते हैं जी जी, और खुश्की पैदा करते हैं, बल्कि स्कैल्प होके इसका उतरने लगती है और रिंगवर्स वगैरह हो जाते हैं। गोया सफाई तो कर देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स होते हैं। और इसीलिए इसको हमने देखिए, हम फिर इस बात को दोहराना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के सामने कि देखिए सस्ता साबुन आप लेके 2-3 साल, 1 साल, 10 साल इस्तेमाल करते हैं, उससे और नुकसान होता है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, वो और महंगा इसे इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें जो चीज़ें आपसे कीमत ली जा रही है उसके बदले में वो इंग्रेडिएंट दिए जा रहे हैं जो ऑर्गेनिक है टोटल। सही। अब जो ज़माना आ रहा है, जो आने वाला है आपसे और 5-7 साल बाद में, आप देखिए तमाम दुनिया में टोटल ऑर्गेनिक पे ही स्ट्रेस हो और उस तरफ लोग लौट रहे हैं। दानिश साहब आप से एक सवाल है, डॉक्टर साहब ने कीमत की बात की कि कीमत ज़्यादा लगती है, लेकिन कीमत है कितनी? इसकी कीमत जो है 386 रुपीज़, 386 रुपये है। और इसको अगर आप मंगाएं ऑनलाइन तो अमेज़ॉन पर इसकी कीमत जो है 386 डिलीवरी चार्ज के साथ में वो फ्री है। यानी जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो कहीं ना कहीं उसकी छूट है जी अमेज़ॉन पे। अच्छा, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है क्या ये सोप? ये सोप जो है फ्लिपकार्ट पर है, अमेज़ॉन पर जो है। फ्लिपकार्ट पे हमें इसलिए डालना पड़ा क्योंकि जो कैश ऑन डिलीवरी है जी जी जी, ये हमें फ्लिपकार्ट पर मिल पाया, दस्तयाब है जी। और अमेज़ॉन पर अभी जो है वो प्रीपेड डिलीवरी है। तो हमारे जो बायर्स थे उनकी काफ़ी फ़ोन पर क्वेरीज आती रहती हैं कि हमें कैश ऑन डिलीवरी चाहिए जी जी। तो उनकी मोहब्बत और उनके प्यार को देखते हुए हमने जो है इसको कैश ऑन डिलीवरी के लिए फ्लिपकार्ट पर ये बहुत अच्छा किया। हमारे तमाम नाजरीन ये चाहते भी थे कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हो ताकि उनको आसानी से मुहैया हो जाए। जी, तरीका बड़ा आसान है जी जी। फ्लिपकार्ट पर आप जाएं, flipkart.com आप ओपन करें और फ्लिपकार्ट पर लिख दें NMC करिश्मा मड सोप 786, तो जैसे ही आप सारी डिटेल्स आ जाएंगी, लिखेंगे डिटेल्स आ जाएंगी और आपके सामने वो पैक आ जाएगा बना हुआ। बिल्कुल। और वहाँ आप उसको बाय करें, बाय पर करने के बाद में आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। एक सवाल और जहन में है, क्या ओपन मार्केट में अभी दस्तयाब है ये? ओपन मार्केट में ये अभी दस्तयाब नहीं है क्योंकि ओपन मार्केट के चैलेंजेस जो हैं वो जो है बहुत, हम अभी NMC फार्मा उस स्टेज पर जा रहा है जी जी, जो ओपन मार्केट के चैलेंजेस फेस करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। लेकिन वो चैलेंजेस मीट करने के लिए उससे पहले हम अपनी जो वो कैपेसिटीज़ हैं उस हिसाब से हम बढ़ा रहे हैं। NMC फार्मा को जो हम लॉन्च करने का तरीका, वजह ही यही है कि ताकि जो डॉक्टर साहब ने जो नुस्खा बनाया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। सही बात तो है। सबसे अच्छा तरीका अभी ऑनलाइन सेलिंग का है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी चेक ऑटोमेटिकली ऑनलाइन
हो जाती है। सही फरमा रहे हैं। तो कस्टमर्स के लिए, बायर्स के लिए एक मौका है कि वो रिव्यूज़ पहले पढ़ लें, रेटिंग्स देख लें, वो ये देख लें कि इसके साथ साथ और कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छी बात आपने कही है, यानी पूरी तरीके से तस्दीक करने के बाद सामान ख़रीदने का मौका है, और ये सामान भी आपकी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, आपकी जिल्द से ताल्लुक़ रखता है। अपनी जिल्द की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम तमाम तर चीज़ें करते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, अच्छी दूसरी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, साबुन, अगर मड सोप की हम बात करें तो इस साबुन को अप्लाई कैसे करें, कैसे इस्तेमाल करें? बस इसको तो इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीका है, जो एक बार मैंने पहले भी बताया था कि बिल्कुल जैसे सर्दन हाथ धोते हैं ना, इसको साबुन लें, बिल्कुल चारों तरफ हर उंगली को, कोई हिस्सा ऐसा ना बाकी रहे जहाँ पर ये, चूंकि एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी फंगल भी है, ये अच्छी बात है। है। तो आपके जो हाथ, मिसाल के तौर पर अगर ऑपरेशन करने भी कोई डॉक्टर्स आ रहे हैं, जो मैं खुद डॉक्टर हूँ और माशाल्लाह 6-7 लाख मरीज देख चुका हूँ, और मेरी बेटी भी सर्जन है, तो मैं ये चाहूँगा सर्जन से कि वो बजाय जो एलोपैथिक, उनके मैं सर्जन के हाथ देखता हूँ तो हाथ उनके बड़े भद्दे हो जाते हैं, तो ड्राई हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनकी वो भी इसको इस्तेमाल करें तो फायदा होगा जो करते हैं। तो वो इसको करिश्मा जो मड सोप है इसको इस्तेमाल करें तो नेचुरल वे में जो ऑपरेशन करेंगे तो वहाँ इन्फेक्शन नहीं होगा, हमें उम्मीद है तमाम लोग साफ बचे रहेंगे। जी, और हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि तमाम जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं और वो जिल्द का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, उसकी खूबसूरती चाहते हैं, उसमें नमी चाहते हैं, तो मड सोप 786 का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। करिश्मा मड सोप 786, इसके इस्तेमाल से कहीं ना कहीं आपकी जिल्द महफूज रहेगी, खूबसूरत रहेगी, खिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब आपका तशरीफ़ आवरी के लिए, डॉक्टर असलम खान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, राह नजात में बस इतना ही। अपने मेज़बान अतर को भी इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला अगले शुमारे में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।